اگر کام کو تم نے کھیل بنایا اپنی من مرضی، میری سمجھ میں یوں آتا ہے یوں کر لو، اس سے یوں فائدہ ہوگا، بڑوں کی کوئی رہبری نہیں کہ جو مصیبتیں برسوں میں آتی وہ انہی کام کرنے والوں کی وجہ سے امت پر وہ بلائیں آئیں، امت پریشان ہوگی۔ تبلیغی اسی لیے بیانات کام کو آفیشل سیکھنا، سمجھنا اور کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ بھائی انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی وہ ساری تم نے گن لی؟ کہا کیا؟ ارے یوں کہہ رہا ہوں کہ جتنی مخلوقات سمندروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، جس وہ ساری گن لی؟ آپ کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے بس کی ہے کہ جب مخلوقات کو گن نہیں سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق تو اس سے بہت بڑا جواب ہے۔ اس لیے بڑا حضرت نے فرمایا تھا دعوت اس کا 100واں، 100ویں کا 100واں، 100ویں کا 100واں اور 100واں کے 100واں۔ کام کو کام کے طریقے سے بڑوں کے بتلائے اصول، اور اس میں بہت مار کھاتے ہیں آدمی۔ سورہ نون میں نون والقلم وما یسطرون، سورہ نون ایک آدمی کا واقعہ ہے، اس کے پاس باپ اور بھلا آدمی تھا، 3 بیٹے تھے اس کے، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ ہر سال جو باپ کی آمدنی ہوتی تھی یتیم، غریب، بیوہ دیا کرتا تھا۔ اس کا ہو گیا انتقال، اب صاحبزادے، اس میں جو بڑا تھا اور میرے ہاتھ میں، اس سال سے کسی کے گھر کوئی پھل نہیں جائے گا۔ بیچ والا سمجھا رہا تھا بھائی اپنے بڑوں کی چال کرتے رہو، بڑے جو کرتے تھے وہ کرتے نہیں، بڑے تو ایسے۔ اس لیے قیامت کی علامت میں سے بتلایا ایک وقت آئے گا چھوٹے اپنے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے، چھوٹے بڑوں کو گالیاں دیں گے۔ حدیثوں میں ہے، کتاب الفتن میں ہے، باتیں نبیوں کی ہوں گی، باتیں نبیوں کی اور دل بھیڑیوں جیسے، حدیثوں میں۔ اسی لیے ہر ایک کو اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، خالی پرانا پرانا کہنے کے اس سے نہیں ہے، لیکن مرنا تو ہر ایک کو ہے اور جواب ہر ایک کو اپنا دینا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بیچ والا بھائی صاحب بھائی جیسے کیا پتا اس کی برکت سے کھاتے ہیں، جیسے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے والد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، بہت کمزور، زبان میں لکھنا، وہاں سہارنپور میں کتب خانہ، وہ کتب خانہ یحیوی جو ہے، ایک صاحب آیا تو انہوں نے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ تمہارا بھائی یہاں سے کچھ کرتا نہیں، اسے کچھ کراؤ نا۔ اور مولانا یحییٰ صاحب خبردار، آئندہ میرے اس بھائی کے بارے میں کچھ کہا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی برکت سے ہم ساتھ کھا رہے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم اس کی برکت سے؟ کمزور سے کمزور کو اپنے سے اچھا سمجھنا، یہ بڑوں کے الفاظ ہوتے ہیں، بڑوں کا عمل ہوتا ہے، بڑوں کے تجربے ہوتے ہیں جو ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ کمزور ہے یہ کچھ نہیں، ان کا وقت نہیں لگتا، یہ تو یوں نہیں کرتے کہ آپ ہی سب کچھ ہے، یہ ہماری رہبری ہے۔ تو ادھر مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر رکھا ہے، عورت نے دعویٰ کیا، نکاح بھی ہو گیا، 2 وقت کا مہر بھی ہو گیا، ہرقل نے 2.5 لاکھ کی فوج تیار کی کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب تیسرا فتنہ گھر میں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکات کا انکار کر رہے ہیں، چاروں طرف فتنے کی۔
ایک ابو بکر کی ذات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، جنہوں نے کہا ایلقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی یہ تین تو فتنے اور ایک تقاضا نقد، انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت روانہ کرو، اور اس میں حضرت عمر بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ کل 150 آدمی بچ گئے مدینہ منورہ، امت کی مائیں ہیں، ہرقل کے ناپاک ارادے یہ ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو جماعتیں بنائی خود اپنی ذات سے خود تشریف لے گئے، اور ہر جماعت کو یہ تھا کہ 5 وقت میں 5 گاؤں، فجر یہاں پڑھو، ظہر وہاں پڑھو، عصر وہاں پڑھو، اور جہاں اذان نماز سنو تو سمجھو کہ اسلام باقی ہے، اور جہاں نہ ہو تو ان سے مل دو۔ خود تشریف لے گئے، خالی جماعتیں روانہ کر دینا نہیں، خود بھی حرکت، خود اپنے اعمال۔ وہ اب حضرت اسامہ کی جماعت کو بھی روانہ کرنا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا، یہ رقلہ کے تو یہ ناپاک ارادے ہیں، یہاں پر کیا کہا اگر دشمن چڑھائی کرے مدینے پر، ابو بکر کی لاش پڑ جائے، ازواج مطہرات شہید کر دی جائیں، ان کا کوئی کفن پہلانے والا نہ ہو، جنگل سے بھیڑیے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ جائے اور کھینچ لے جائے، ابو بکر اس سب کو برداشت کر سکتا ہے۔ ابو بکر کے جیتے جی نبی کی بات میں کوئی فرق آ جائے نہیں ہو سکتا۔ جن کے ہاتھوں اللہ پاک کام لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں، قربانیوں میں سب سے آگے، مجاہدوں میں سب سے آگے، جھیلنے میں سب سے آگے، کہ پہلے دن سے کہ ابو بکر کون ہیں کہ مکے کے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو رجوع وہاں ہوتا تھا، لیکن کتنا مانا تھا کہ چہرے سے پہچانا جانا مشکل تھا۔ شروع سے مجاہدوں اور اخیر تک ایسے مجاہدے کہ جس کی دکان سے لوگوں کے شاندار پوشاک بنتے تھے اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، ٹاٹ ہے، لیکن اس قربانی نے سلام اتروایا ابو بکر کو، ہمارا سلام۔ اس لیے پرانا جو ہے بھائی، شیطان تو سب سے زیادہ پرانا ہے، سب سے پرانا شیطان، قیامت تک کی مہلت لے لی۔ کیا کام؟ صرف میرا کام، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی کانوں میں پھونک مار کر، کبھی کسی کا ذہن بگاڑ کر، کبھی کسی کے لیے گمراہ کر کے اکیلا نہیں جاؤں گا جہنم میں، لے کے ٹولے لے کے جاؤں گا۔ آدم کی اولاد کے باپ کا بدلہ ان سے لوں گا۔ پرانا تو وہ بھی ہے۔ ہماری مجلسیں اللہ نہ کرے کام کرنے والوں میں غیبتیں، تہمتیں، دوسروں سے بدگمانی، اپنے بارے میں ساری خوبیاں، یہ تو شیطانت ہے۔ اسی لیے ایک آدمی تو مستقل، میں تو ہمارا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب 3 طبقے ہیں، ایک خالص اونچی سے اونچی سطح کے کامل ایمان والے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہے کامل۔ اور دوسرے بالکل کٹ جن کے دلوں پر کفر کی مہریں لگی ہوئی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ایسا تیسرا گروہ بہت خطرناک، جس کے لیے قرآن کا پورا دوسرا رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. سب سے بڑے فسادی یہی ہے جو اصلاح کے نام سے کر رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے. فرمایا کہ ہم سب کو اس پہ بہت ہم زبان سے بہت کیا اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. آخرت کو مانتے ہو تو کبھی اپنا اپنی ڈائری دیکھتے ہو صبح سے شام تک آخرت کے بننے کے بول کتنے اور آخرت بگاڑنے کے بول کتنے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا وہ شورا ایک مکھی کے ذریعے ایک مچھی کام دیتی ہے. اب کام اتنا زبردست ان سے کہ قرآن یوں کہتا کہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا پوری بشریت کی شفا کا راز ہے. اس دعوت میں پوری بشریت کا علاج ہے. ہر ایک کی آخرت کے بننے کا سامان ہے, لیکن اس میں خیانت کرنے والی کے کون جاوے اتنے دور. بھائی چمیلی کو بھی تو پھول کہتے ہیں اور نائتین کو بھی تو پھول کہتے ہیں, اس میں سے لے لو, اس میں سے وہ جانتی ہے. وہ جو پورا ہوتا ہے نا اس کا چھتا, اس کے نیچے جو مری ہوئی ہوتی ہے نا مکھیاں, ان پر کسی نے ریوالور چلایا, بم گرایا, کس نے مارا اس کو؟ کہ تمہارے ذمہ کام دیا گیا تھا جس پر پوری بشریت کے لیے ایک آدمی خدا کو صبح سے شام تک گالیاں دیتا ہو, اس کے لیے بھی شفا اس شہر میں. اتنا بڑا کام تمہارے سے لیا جا رہا ہے. تم نے صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے, اپنے کو جان بچانے جان چرانے کی وجہ سے تم نے خیانت کی. تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو, اس لیے وہ نیچے پڑی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا تھا اس کام کو رسم نہ بنانا. اور علماء نے لکھا ہے جس دینی کام میں رسمیت آ جاتی ہے سب سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے, اس کی جان نکل جاتی ہے. نماز رسم کے طور پر, تعلیم رسم کے طور پر, تسبیح رسم کے طور پر, 3 دن کا خروج رسم ایک رسم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے اس کی جان نکل جاتی ہے. جان نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہے نہیں. اور مردے کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے مردے کا. اگر اس کے دفن کرنے میں دیر ہو تو اب اس میں سے بدبو اٹھنی شروع ہوتی ہے. دفن کرنے میں دیر ہو تو اب وہ پھولتا ہے, اور دیر ہو تو پھٹتا ہے اور وائرس بنتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں. تمہارے مشورے, تمہاری تعلیم, تمہارا خروج, تمہاری تبلیغ, تمہارے چلے, تمہارے 4 مہینے اگر ایک رسم کے طور پر ہو رہی ہے, اسی لیے کہا نا ایک ہے مشورہ اور ایک ہے محملہ. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے محملہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے, پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہیں ان کو یہ کرنا ہے, ان کے ساتھ یہ کرنا ہے, ان کے ساتھ یہ, تو محملہ ہے. اس مشورے پر اللہ کی مدد آئے گی. یہ مشورہ وہ بنے گا جس پر فرشتے ناز کریں, عرش کریں. ہر ایک صاف دل اپنے کو محتاج سمجھ کر اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند, کہ پھر یہ مشورہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے, محبتیں پیدا کرتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں کیا کہتے ہو, تمہارے یہاں ڈکٹیٹرشپ, کیا؟ ہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں, مائی شپ مائی آرڈر. کیا مائی شپ مائی آرڈر؟ ڈو یہاں نہیں ہے ڈو. ساتھیوں سے رائے لینا, پوچھنا, عجیب. اس میں کتابوں میں تو ایسی چیزیں لکھی مشورے کی اہمیت میں.
ساتھیوں سے رائے لینا، اور بلکہ جو دینداروں سے اور دین کے سمجھداروں سے رائے نہ لے، اس کے بارے میں تو بہت سخت الفاظ ہے حضرت عطیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے کہ کام کو کھیل نہیں بنانا ہے۔ بڑے حضرت جو فرماتے تھے ہمارے کام کے بنیادی اصول 3 ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص، کہ اس معبود وہ ہے، مقصود بھی وہی ہے، عبادت اسی کی اور اسی کو راضی کرنا مقصود ہے۔ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوں، گشت کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، ملکوں میں پھر رہے کہیں ہوں، یہ کیا مقصود کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص، آپس کی اجتماعیت اور باہمی مشورہ۔ اور یہ فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں کام کرنے والوں میں نہ ہوئی، اخلاص کی جگہ لے لی اغراض نے، جس کی جیسی غرض، جو چاہتا ہو میری غرض پوری ہو جائے، اس کے نام پر یہ بہت اچھا دھندا ہے۔ اگر اخلاص کی جگہ اغراض نے لے لی، دلوں میں آپس میں بغض اور عناد پیدا ہو گیا، دل پھٹے اور مشورہ نہ رہا، اپنی چلانے کی بات، یہ فرمایا حضرت کے ملفوظات میں بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے جن سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے کہ ہدى شفاء للناس، اس کا ڈنگ کتنا بڑا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا ڈنگ کتنا بڑا ہوتا ہے، ان کا چھٹکا تو ہوتا ہوگا نا، وہ خود ہی پوری سر سے پیر تک کتنی پوروے سے بھی کم ہوتی ہے، اور اس کا ڈنگ لیکن مار گیا، اب منہ پھلا، اور کیا ہوا، ارے یار وہ مکھی کاٹ دی، اتنی سی تھی اور اس کا ڈنگ کتنا تھا، جس کے ہاتھ سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے، ان کی زبانوں کے بول کہ ساتھیوں کے دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، نہ پرانوں کی، نہ بڑوں کی، نہ چھوٹوں کی، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بول ایسے۔ اس لیے کہا تھا کہ مجھے 2 کی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دوں، اس لیے کام جو ہے وہ تقریروں کا نام نہیں ہے، کام تو صفات کے ساتھ ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج کے ساتھ ہوتی ہے، اور حکومت حاکمانہ مزاج سے۔ اگر حاکم جو ہے وہ، اگر حکومت تاجر بن جائے، 3 دن میں بیٹھ جائے گا ملک کا۔ حکومت تو حکومت کے مزاج سے ہوتی ہے، تجارت کے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مزاج بناؤ اپنی محنت میں، اپنے آپ کو تھکانے میں کاشتکار کا مزاج، پابندی میں ملازمت پیشہ کا مزاج۔ فرماتے تھے کہ کاشتکار کا کیا مزاج ہے کہ جب بیج ڈالنے کا زمانہ ہوتا ہے تو جو اس کے پاس ہوتا ہے پھینک دیتا ہے، زمین میں پھینکتا ہے، کہ ساتھی اپنی قربانیاں کہ جو تمہارے پاس مہنگا سستا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اسے پھینک دو، اپنے ہاتھ میں جو ہے حوالے کر دیتا ہے زمین کے، اور نظریں آسمان پر، برسے گی تو اگے گا، برسے گی تو اگے گا، اے اللہ تو برسا دے۔ یہ کام کرنے والے تھک رہے ہوں، اپنے آپ کو پکا رہے ہوں، اپنی مہنگی سستی سب، اور نظریں کہ نہ کسی کی جیب پر، نہ کسی کی آل پر، نہ کسی کے مال پر، نظریں اللہ پر۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو تیرے دین کی مدد ہے، کہ پھر اس پر اللہ کو ترس آتا ہے، زمین کا جگر پھاڑ کر اتنے سے دانے کو کوپل کی شکل میں باہر لاتا ہے، کہ پھر خدا تمہاری قربانیوں کو ایسی درختوں کی شکل دے گا جس کے پھل دنیا میں جائیں گے۔
کب؟ جبکہ اس بیج کی بویائی صحیح طریقے سے ہو. یوں مٹھا بنا یوں پھینک دیا مسجد کے شہر میں، کیا کر رہے ہو؟ کھیتی کر رہا ہوں. ہو گئی تبلیغ کر رہا ہوں، جو جی میں آیا وہ کر رہا ہوں. مٹھا بھائی قربانی کو کہا ہے، ہاں ہاں جی قربانی کو کہا. مٹھا بھرا، گھر میں بھی ماشاءاللہ تمہارے تو بہت شاندار شاندار پتھر ہوتے ہیں. ارے کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ، محنت. اگ جائے گا. اس کی صحیح ترتیب ہے. کھیتی بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، کب ڈالا جاتا ہے، اس کو کتنی کھاد دی جاتی ہے، اس کو کتنا پانی دیا جاتا ہے، اس کی کیسے رکھوالی کی جاتی ہے. اگر اس میں کیڑا لگ گیا ہے تو کیڑا مار دوا کتنی لگائی جاتی ہے. پھر اللہ اپنی قدرت کا نظام. اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت میں مرحلے آتے ہیں. سب سے پہلے وجود دعوت، کہ جب لوگ اپنی جان مال کھپاتے ہیں خالص اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو دعوت وجود میں آتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دعوت جن کے ہاتھوں وجود میں آ رہی ہے، مسئلہ ان کی تربیت کا، جس کو وقفہ تربیت فرماتے ہیں، کام کرنے والوں کی تربیت. کہ پوری سیرت جتنی صحابہ کی ہے، بدر، احد، خندق، تبوک، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بنی المصطلق، جتنے ہیں یہ سب حضور لے کے چلے ہیں ساتھیوں کو. یہ سب تربیت کا سامان. کہیں پیٹ پر پتھر ہے، کہیں درخت کے پتے ہیں، کہیں دشمن کی تیروں کی بارشیں ہیں. کام کرنے والوں کی تربیت. جب ان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ مجمع اندر سے بنتا ہے، انسان ہی تو ہیں. اب ان کی مدد یہ تیسرے میں آتی ہے اللہ کی مدد. اب ان کے اللہ جو مدد کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ مدد ان کی، ان کے ہاتھوں نئی نئی استعدادیں، اچھی اچھی خوبیوں کے ساتھ ہی وہ ان کی وجہ سے کام میں متوجہ ہو رہے ہیں. یہ مدد ہے. ان کی روٹی میں برکت، ان کے کھانے میں برکت، یہ تو بہت ابتدائی چیزیں ہیں. اصل ہے جیسے نبی جتنے بھی آئے اکیلے آئے، نبی اکیلے آئے. امتیں کاہے سے بنی؟ ان کا اخلاص، ان کی شفقت. جو کچھ آئے وہ سب اپنے پر جھیلنا. پتھر مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، گردن کاٹ رہے ہیں. کہ جب ایسا ایک مجمع تیار ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں امت متوجہ کی امت بنتی ہے. فرمایا اگر ایسے مخلصین کا مجمع ہے، قربانیاں بڑھ رہی ہے، راتوں کا رونا بڑھ رہا ہے. اس لیے دونوں کا جیسے دنیا کا نظام رات اور دن سے بنایا ہے، اس دنیا میں ہدایت کے آنے کے لیے بھی اللہ نے دن اور رات کی محنت دی ہے. کہ دن میں قم فانذر وربک فکبر، رات میں کہ قم اللیل وتبتل الیہ تبتیلا واذکر اسم ربک، اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ، اللہ سے تعلق ہے. یہ دور رات کے بھی عمل بھی ہے اور دن کے بھی محنت ہے. اور یوں کہہ کے کہ بھائی ہم تو شیطان کیسے کھیلتا ہے، وہ موٹی سی مثال دوں. مسجد وال جماعت ساتھی بیٹھے ہیں، کائی کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اعمال پوری امت میں 100% زندہ ہو جائے. اثر عشاء تک کا وقت. اب جماعت کھڑی ہوئی، ایک وضو کو جا رہے، ایک استنجا کو جا رہے، ایک کی 2 رکعتیں گئی، ایک رکعت گئی، ایک کو فائدہ ملا. ارے بھائی باہر سے بازار سے لوگ آ کے پہلی صف میں لگے، تم تو مسجد میں تھے، کیا ہوا؟ جی وہ ہم تقاضے سوچ رہے تھے. کیا آپ کی ایک جائے گی، میری 2 جائے گی، یہ تقاضے ہم نے سوچے. شیطان کھیل رہا ہے کام کرنے والوں کے ساتھ کہ ساری دنیا میں سارا ہر امتی تو 5 وقت کی پابند جماعت سے نماز پڑھنے والا بنے، سوائے ہم مسجد وار جماعت کے لوگوں کی. تبلیغ زندہ باد.
حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے محدث بھی، بہت بڑے تابعی بھی، اور بہت اللہ نے کہتے ہیں 30 سال میں میں نے کبھی کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 30 سال پہلی سب کا اہتمام، آگے تو کوئی ہے نہیں کس کی پیٹھ دیکھو. ہم کو شیطان کھیل رہا ہے. جیسے فجر کے بعد 6 نمبر بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والا آخر میں اشراق کے فضائل بیان کرتا ہے، سب پڑھتے ہیں سوائے اس کے، وہ چلا جاتا ہے. اب تم کہو گے مولوی صاحب تم تو بہت فضیلت کیے ہو، ہمارا فضل کیا کرتے؟ نہیں، میں بھی ہوں اس میں. لیکن کام کسی کی جائیداد اور جاگیر نہیں ہے، یہ تو پوری امت کا مشترکہ اور ہر ایک کی ذمہ داری کہ اس کو سامنے رکھ کر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 33 دفعے کی تسبیح ہے نا نماز کے وقت، اور سوتے ہوئے اللہ اکبر 34 مرتبہ، جب اس کے فضائل بیان کی اس کے بعد فرمایا کہ اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے. صحابہ تعجب، یا اللہ کے رسول اتنا تو سارا ثواب تو تھوڑے کیا ہو کہ نماز کا سلام پھرتی فوراً شیطان آ جاتا ہے اور ایسی چیز یاد دلاتا ہے کہ تصویری پڑھنے دیتا. ابھی عشاء میں دیکھ لینا، عشاء میں اور رات کو کہ سوتے وقت صاحب وہ ایک جماعت جانی ہے اور اس کے لیے نصرت ہے، اور صاحب لیتے بھی بڑے مشورے ہوئے اور صاحب بڑا فکر ہے، اور جب تسبیح پڑھنے کا وقت آتا ہے تو سلا دیتا ہے. اسی لیے کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. اپنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت. ہم سب جتنے بھی ہماری تشکیلیں ہوئی، ہم کو سب سے پہلے کیا کہا؟ اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے. وہی نکل جاتی ہے، پھر دوسروں کے اس میں لگ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور وہ سارا کیا، یاد دلایا کہ وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے فتنوں کے لیے نہیں کہا تھا، قیامت تک کے لیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہ خلفاء راشدین کو سامنے رکھ کے چلیو. سر فہرست خلیفہ اول ہے، انہوں نے یوں کہا. کتنے ہوں کتنے تو ہوں گے. اسی لیے کہا اس محنت کو اس یقین کے ساتھ ہر فتنے کا علاج یقین کر کے اس محنت اور کرنا صحیح اصولوں کے ساتھ. ورنہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ لڑکی کیا مغلائی کھانوں کا کیا کر کے آئی، کورس کر کے آئی. ارے یاد آیا؟ پتا نہیں یاد آیا. اب وہ نمک کی بھی ہے، سوڈے کی بھی ہے اور چینی کی بھی ہے. اور یہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں اس کو جو لچھا چڑھاتے ہیں اس کے لیے بھی شیشہ جو ہوتا ہے وہ پیسا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی بوتل بھی ہے. پیسا ہوا شیشہ ڈالا اور بہت خوش ہے. بہو ہوتا ہے ایسی، تبلیغ ہوتا ہے ایسی، پرانے ہوتا ایسے، قربانی والے ہوتا ایسے. ان کی زبانوں کے بول، ان کے لوگوں کے ساتھ کے معاملات، ان کے لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن. اب بچے نے جو کھایا وہ حلوہ نئی دلہن کا اور کلا بازیاں کھا رہا ہے. کیا ہوا؟ کیا او ماں مر گیا، او ماں. ارے بیٹا کیا ہوا؟ مجھ سے نہیں رہا. چلو ڈاکٹر کے ہاں لے گئے. بھائی کیا کھایا اس نے؟ ابھی کچھ نہیں، وہ تو حلوہ کھایا تھا، تھوڑا سا بنایا تھا. لاؤ. وہ لیب میں لے گئے. یہ کھایا؟ یہ تو شیشہ ہے، یہ بورا نہیں ہے، چینی نہیں ہے. اس کی تو آنتیں کٹ رہی ہے. تم اس کو حلوہ سمجھتے؟ دعوت
کہ تم تو اس میں اپنی نفسانیت ملائے ہوئے ہو، تم تو اپنے اغراض اس میں چھپائے ہوئے ہو کہ یہ تو توحید پر ضرب کاری ہے، اخلاق کا دیوالا نکل رہا ہے، کیا آنکھیں کٹتی ہوں گی، یہ ساتھی کٹ رہے ہیں۔ اس لیے خالی دعوت 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 سے دعوت نہیں ہوتی، کہ تمیز کرو کہ شکر ہے، نمک ہے، سوڈا ہے اور شیشہ ہے، سب کا ایک ہی رنگ ہے۔ وہ تو پتنگ اڑانے کے لیے بچے جب لچھا چڑھاتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہے، برتن صاف کرنے کے لیے سوڈا ہے، لیکن حلوہ بنانے کے لیے تو چینی ہے۔ یہ دعوت تو ان ساری شکلوں کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہوں، اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے اپنے اندر میں ان صفات کے ساتھ تقویٰ، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص، یہ صفات اندر میں پیدا ہو رہی ہوں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنا ہر ایسی چیز جس سے تہمت لگتی ہوئی، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، بول کے اعتبار سے بھی، مجلس کے اعتبار سے بھی، نقل و حرکت کے اعتبار سے بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ کے معاملات کے اعتبار سے بھی، گھر میں بھی، آفس میں بھی، باہر بھی، اندر بھی، مسجد میں بھی، مشورے میں بھی، تعلیم میں بھی، شہر روزہ میں بھی، ہر جگہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، ازواج مطہرات میں سے، امت کی ماؤں میں سے ایک سے آپ نے سر نکال کر بات کر رہے ہیں، جتنی گنجائش۔ ایک صحابی دور سے جا رہے ہیں، جب دیکھا تو اماں جان چلی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بھائی جس سے بات کر رہا تھا نا تمہاری ماں تھی میری زوجہ۔ اللہ کے رسول کہ نہیں، اگر مجھے صرف ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے اور تمہارے دل میں ایک خیال آتا کہ کس اجنبیہ سے بات کرو گے، تو جب حضور کے بارے میں شبہ ہو گیا تو ایمان تو گیا، کہ تمہاری تو آخرت خراب ہو جاتی، ایمان جاتا ہے۔ خود بچنا اور دوسروں کو بھی اپنی حرکتوں سے بچانا، یہ سیرت ہے۔ ایسے کام مت کرو، ایسے بیانات مت کرو، ایسے مذاکرے مت کرو کہ لوگ گمراہ ہوں۔ اسی لیے وہ ہے نا ضلوا واضلوا، خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا، خود بے اصولی کرنا، دوسروں کو بے اصولیوں پر ڈالنا، خود کا ذہن خراب، دوسروں کا ذہن خراب کرنا، یہ سب اس میں آئے گا۔ اسی لیے خالی پرانا ہو جاؤ اور بہت ذمہ دار اور فکر مند اور یوں، وہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری بیان تھا ہندوستان کے پرانوں میں، انہوں نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے حسن معاشرت، کہ ہم سے کہیں بھی، مسجد میں ہو، کہیں بھی، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، کہیں مسلمان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے، یہ تو رحمت للعالمین کا امتی ہے، حضور کی نیابت میں یہ امت کے حق میں اور پوری بشریت کے حق میں رحمت بن کر جیے، اپنے گھر سے لے کر کے عالمی سطح تک۔ یہ تو گھر کے لیے زحمت بنا ہوا ہے، رحمت کہاں ہے؟ پوچھو بیویوں سے، اب پوچھو بیٹوں سے، اور پوچھو دامادوں سے، اب پوچھو ماں باپ سے، اب پوچھو پڑوسیوں سے، کہ اگر رب العالمین کے بندے ہیں اور بندگی کا منزل عالمی سطح پر قائم کرنا ہے تو رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں، ان کی نمائندگی میں کہ امتی جہاں ہوگا اس کا وجود رحمتوں کا سبب ہوگا۔ کہ ہم تو ساتھیوں کے حق میں رحمت بنے ہوئے، نئے پرانوں کے لیے، پرانے نئےوں کے لیے۔ ابھی ایک مرتبہ وہاں دلی گیا تھا، ایک ساتھی گیا، وہاں سے آ رہا پیچھے ایک ساتھی بولا مولوی صاحب ہم تو ان 2 مہینے والوں سے بہت پریشان ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟
2 مہینے والوں سے کیوں پڑھتا آتے ہیں نا ہمارے یہاں 2 مہینے کی کیا مطلب وہ تو 2 مہینے لگا کر آتے ہیں تو کسی کو پھر شمار بھی نہیں لاتے، اس لیے کہ ہم نے تو وہ جو دلی کے جو محلے جس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جاتے تھے، مولانا یوسف صاحب جاتے تھے، ہمارے حضرت جی جاتے تھے، اور ان کی اولاد اور بعض بہت بوڑھے بہت کمزور پلنگوں پر ہے، موسیٰ کے 2 مہینے والے تو ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی ایسی بد اخلاقی جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، بس اب تبلیغ یہی کر رہے ہیں کہ ہم صاحب بہت پریشان۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو نقصان جتنا کام کرنے والوں سے پہنچتا ہے غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ جب اپنے بارے میں آدمی کو خیال ہو جاتا ہے کہ میں کر رہا ہوں اور میرے سے یہ ہوتا گئے، پھر حالانکہ صحابہ کی سیرت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی، حضرت سعد بن معاذ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک معرکے میں تھے اور وہاں دیکھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی، تو یہ آئے امیر صاحب اجازت دے دو نا، ہم بھی 2 ہاتھ دکھا دیں ان کو، لیکن چاروں طرف سے تیر برسے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی نئے ہو، خیر لو، یہ جو نئے ہوتے ہیں بہت جذباتی ہوتے ہیں، کچھ سمجھے ہی نہیں، تبلیغ سمجھ بہت بےحوصیاں کرتے ہیں یہ نئے پرانوں کو تو بالکل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا، جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو اپنے آپ کو تیار کر لینا، دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہوں تو ہتھیار پہن لینا کہ الوضوء سلاح المومن، وضو کر لینا وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تیسری تکبیر اس وقت کہوں گا جب اس دل کی نظر سے وہ فراست ایمانی سے اللہ کی غیبی مدد آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی نظر آئے گی، اس وقت کہوں گا۔ بڑے چھوٹوں کی اس طرح تربیت، یہ اتنے اونچے درجے کے صحابی اپنا کاروبار بھی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں تو بندہ حاضر چندہ غیر حاضر، بندہ ہر طرح تیار ہے، بندہ جان اپنی مال اپنا۔ خیر اپنے اونٹ چرا رہے تھے مدینے سے باہر، غبار اٹھتا ہوا دیکھا، جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے سامنے آئے کہ بھاگے ہوئے آئے، من القوم، بھائی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ جی طائف سے آئے، کون لوگ ہو، کس قبیل؟ جی نحن بنو ثقیف، ہم بنو ثقیف کے لوگ۔ یہ اتنا سنتے ہی پوری تاریخ گھوم گئے کہ ہو جن سے بڑی آس لگا کہ حضور تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے جو کیا تھا کیا جلدہ لائے، لیکن کام اپنی ذات سے بہت طاقتور ہے۔ اس لیے بڑے حضرت فرماتے تھے ہم تو اسی اعتقاد کے ساتھ کہ کام تو وہی ہے، بس اتنا ہے کہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے ہاتھ پڑا ہے، اب ہم اس کا تیا پانچا کر رہے ہیں۔ تو کیسے آئے، کہاں جا رہے؟ جی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بھول گئے اونٹ بھی، بھول گئے اپنی بکریاں بھیڑ بھی، اور بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری جب میں حضور کو سناؤں گا کہ اللہ کو طائف والوں کے لیے آئے۔ محنت حضور کی تھی، اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا، نتیجہ اب آ رہا ہے۔ ہم ہی چاہے گئے گشت میں نکلے، بھائی بات سنا، میں تیرے نفع کے لیے کہہ رہا ہوں، جا جہنم میں نہیں مانتا ہے تو، اس لیے کہ اپنے پاس تبلیغ والوں کے پاس تو ٹھیکہ ہے جنت کا دوزخ کا، جس کو چاہے دستخط کر دے۔ حضور نے محنت کی ختم نبوت کی پوری طاقت کے ساتھ، اور بچے پیچھے لگے۔
سیرت کی روشنی میں کام کرو، وہ کر کے دکھاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں گش کیسے ہوتا ہے اور اس میں کتنا لگنا پڑتا ہے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آپ نے کہا بھائی مغیرہ کیا بات ہوئی، سانس کھل رہا ہے، کہاں جا، ارے مت پوچھو آج، ارے بات تو کیا ہوا، کوئی بیٹا ہوا، لڑکا ہوا، پوتا ہوا، تم کو لڑکوں کی ایک ہے، اللہ کا فضل ہے، 100 دفن کر چکا ہوں اور 120 موجود ہے، آپ مت گھبرانا، 220 تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ سارے تقاضے پورے ہو رہے تھے۔ I am busy, so much busy, I am busy, so much busy، busy کے بچے busy جانتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک بنو ثقیف کو لے آئے ہیں، حضور کی دعاؤں کا اس سے زیادہ کیا پوچھتا ہوں، خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ بھائی مغیرہ تمہیں معلوم ہے پہلے دن سے لے کے اب تک ہر چیز میں اولیت مجھے حاصل ہے، اللہ نے کرم، یہ بھی ایک موقع ہے، تم ہی بڑے ہو بس، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، جب یہ کیا یہ کیا کیا پڑے آپ تشریف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جا رہے ہیں اور یہ جماعت کو لے کر بیٹھ گئے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ۔ طائف والوں میں رواج تھا سجدہ تعظیم کا، قوم کے سردار کو سجدہ، کہیں یہ حضور کو سجدہ نہ کریں، ان کو لے کر بیٹھے اور تعلیم کرائی، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ۔ چھوٹے بڑوں کا، نئے پرانوں کا، اب پرانے نیوں کو کیسے لے کر چلتے، اللہ اکبر۔ میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ادا کو بھول نہیں سکتے۔ رائے وین میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے ہم لوگ سب، تو یہ جو ملکوں کے لوگ آتے ہیں سب جگہ سے، ان کے مسائل، ان کے امور، تو اس کے لیے ایک جماعت بنی، رائے وین سے مفتی صاحب مولانا احسان الحق صاحب اور ایک وہ بھائی نعیم، یہ 3-4 تھے۔ ہمارے یہاں سے حضرت نے بھائی عثمان بھاگل کو اور ایک دو ساتھی اور بیٹو، حضرت مفتی صاحب کا قیام تھا وہاں، تو وہاں امور لے کر بیٹھتے تھے۔ عثمان بھاگل نہیں آئے، وہ جہاں پہلے بھائی عبدالوہاب صاحب جہاں مسجد کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے نیچے گھبراؤ، بھائی ان کو بلاؤ، ان کے آنے تک شروع نہیں کیا، سب کچھ ہو گیا، میں بیمار تھا، مجھے دست آ رہے تھے تو میں اس میں شریک نہیں تھا۔ مولانا احسان صاحب مفتی صاحب سارا سوچ کر جو امور تھے میرے پاس بستر پر آئے، اب میں تو وہ مفتی صاحب اللہ کے واسطے زمین پھٹے گی نہیں بھائی، حضرت جی نے جماعت بنائی ہے، ہم نے یہ سوچا ہے تم سن لو۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے، اور مفتی صاحب اللہ کے واسطے نہیں، اصول سب کے لیے برابر، پوری سنائی، اس کے بعد فرمایا کہ چلو اب حضرت کے سامنے رکھیں، تو مفتی صاحب میرا حال، مجھے بہت دست آ رہے کہ آپ کافی ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اندر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب مولانا احسان صاحب کھڑے ہیں، حضرت جی بار بار فرما رہے تشریف لائیے، جی حاضر ہو رہے، تشریف لائیے، جی حاضر ہو رہے، اور میرے پاس کر تو نہیں آئے گا تیرے بغیر ہم جائیں گے نہیں، ہماری جماعت ہے۔ بڑے اس طرح چھوٹوں کو لے کر چلتے ہیں، ایک دفعہ ہوا لیکن زندگی بھر کے لیے دل پر نقش ہو گیا، یوں کہ میں بڑا ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا، سب کو لے کر، اس لیے دعوت میں کہتے ہیں دعوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں چیزیں حضور کی ہیں، اور حضور نے ہر ایک کا پورا حق ادا کیا ہے، اب وہ میراث میں دے گئے ہیں۔
اس لیے ہر ایک کو دعوت بھی سیکھنی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا تعلق اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ اس کا یہ راستہ ہم کو دیا ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا، ہر ایک اپنا روزانہ کا۔ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، الا ان رحل اسلام، اسلام کو چکی سے تعبیر کیا کہ اسلام کی چکی چل رہی ہے، تم سارے اسلام کے تابع ہو جاؤ، اس چکی کے تابع ہو کر چلو۔ چکی جو چلتی ہے وہ ایک سمت میں نہیں چلتی ہے، یوں گول چلتی ہے نا۔ اشارہ ہے کہ خالی مسجد میں بیٹھے رہنا، خالی 5 کام کا نام دین نہیں ہے۔ زندگی کے سارے شعبوں میں جو احکامات، جو شریعت، جو سنت ہے، کھانے کمانے میں ہو، گھر کی شادی بارات میں ہو، اور چاہے عقیدے میں اور راتوں کی نمازوں میں ہو، جو شریعت اور سنت ہے کہ اس کے تابع، اس کو اپنے تابع مت کرو۔ لیکن وہ تو پھر وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی باتوں میں تبدیلی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ یہود و نصارہ جن پر اللہ کا غضب آیا، یہ کیا ہوا کہ نبی کی بات بدل دی۔ بہت خطرناک ہے یہ چیز، اپنی رائے کو اس طرح استعمال کرنا کہ بڑوں کی بات ہی ختم ہو جائے، یہ تو عذاب کو آواز دینا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به، انہیں بار بار یاد دلایا گیا تھا اصل تو نہج یہ ہے، اصل اصول یہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، تورات یہ کہہ رہی تھی، اپنی من مانی، اللہ کا غضب آئے۔ یہ قرآن کہانیاں ہیں، قرآن کہانیاں ہیں، قرآن تو اصول اور ضابطے ہیں، خدائی دستور ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو جس چال چلے گا، جس راہ جائے گا، اس کی منزل کو پہنچے گا۔ اسی لیے اپنے سے میں نے کہا تھا کہ جو سیکھنے کی نیت سے چلتا ہے ترقی کرتا ہے، اور جس میں قناعت آ جاتی ہے، ہم تو سمجھ گئے، اب تو انہی کو پڑھانا، انہی کو سمجھانا، کہ وہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ فرماتے تھے جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو جو راستے لوگوں کے مہینوں میں پتہ ہوتے ہیں، اس کے سے گھنٹوں میں پتہ ہوتا ہے، یہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ ان ساری شکلوں سے بالا تر، اگر یہ شکلوں میں لگ جائے، کیا بلڈنگ ہے، کیا پہاڑ ہے، کیا سینری ہے، اسی میں لگ گیا تو خود بھی مرے گا، جتنے اس میں بیٹھے ہیں وہ بھی گرا ہے۔ کام کرنے والے ہر شکل سے بالا تر ہو کر نظریں ہر ایک کی اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانوں پر ہو، اپنے کو بندہ محض سمجھ کر چل رہے ہوں، اتنی ترقی کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی۔ اور اگر قناعت ہوگی تو جہاز جب اترتا ہے تو بہت ہلکے 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 اترتے آگے۔ کہ اب دعا میں سے جان نکلی، ہماری کی طرف طبیعت نہیں چل رہی ہے، مطلب پہلے تو تسبیح میں میرا بہت جی لگتا تھا، اب تو مطلب پہلے دعا میں بہت لمبی بات تھا، تو نہیں ہوا ہے، وہ اندر میں آ گئی ہے۔ اب فرماتے تھے کہ جب یہ بات آتی ہے اور آدمی گرتا ہے تو تیسرے درجے میں بس صرف چھیٹا بازی رہ جاتی ہے، یہی کرتے خود کرنا نہیں، جو کرے اس پر کیچڑ اچھالنا۔ اس لیے حضرت بہت خفا ہوئے تھے کہ نماز پڑھی تو جیسے اپنے آپ کو کیا سمجھ، تمہارے ہوتے ہوئے کب سے نمازیں قضا ہو رہی ہے، اور اگر یہ گھڑی ان کی پکڑ کی ہے تو تم بچ جاؤ گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک دیکھے میرے ہوتے ہوئے میری جگہ پر کتنے ہیں۔ میں نے اس کے، مجھے تو بہت پسند آیا، رائے گنج گئے تھے تو علماء میں بیان تھا، میں مولانا احسان صاحب اور یہ حضرات تھے، معلوم ہوا کہ ابھی 3 سال ہوئے، ان حضرات نے جو سال لگا کر علماء آئے اور جو سال میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اپنی جگہ گئے، ان کے ذمے میں کیا کہ بھئی آپ اتنا کرو کہ جس جگہ آپ امامت بھی کرتے ہو، مدرسہ بھی پڑھاتے ہو، کام بہت سارے کرتے ہو، اتنا طے کر لو کہ تمہارے ہوتے ہوئے جس ایریے میں آپ ہو
جتنی تعداد ہے کوشش اس کی کرو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ سال لگا کر جو آتے ہیں نا ان کے ذمہ کارگزاری لے رہے ہیں. اللہ اکبر، اس میں بھی ہوں گے تمہارے سال لگائے ہیں علماء ہوں. کارگزاری سنائی، ایک جگہ 85%، ایک جگہ 97%. الحمدللہ محنت ہوئی اور اللہ کا شکر اب 2-3 رہ گئے. یہ ہمارے علماء کام کرنے والوں میں علماء کو ذمہ داریاں دی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں، ان سے حاصل کیا جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. اپنا سب کچھ اپنی ذات سے کریں، دعوت بھی ہے، علم بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے. اور ایک بات عجیب آخری بات سنا دوں، پتہ نہیں کہ لمبی ہو گئی یاد ہے کیا ٹائم کیا ہوا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر کا معمول تھا جب رائے تشریف لے جاتے تھے تو پہلے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن. آج کل کے مولویوں کو سناتا بھی رہتا ہوں، یوں نہیں ہوتا ہے آدمی. سکھ برادری کے تھے مولانا احمد علی، اور چھپ چھپا کے بھاگ کے آ گئے تھے. اللہ نے ان کو خاندان میں سے قبول کیا. دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. ایک مولوی صاحب آئے حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ایک ہی لڑکی ہے اور کسی مولوی سے شادی کرنے کو سوچ رہا ہوں. حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ بھائی ہمارے بچے ہیں دیکھیں. مولانا احمد علی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوان، کہ جی یہ لڑکا ٹھیک. حضرت نے بلایا، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ، احمد علی جی حضرت شادی کرے گا؟ حضرت ہم تو سکھ برادری کے، ہم کو کون مسلمان بیٹی دے گا؟ ارے کوئی دے تو کرے گا، آپ میرے بڑے ہیں، اصل میں آ جانا. اب ان کے ساتھی کون ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی ہیں، بڑے بڑا. اے بھائی کسی سے اچھا جوڑا لے لے، کسی سے جوڑا مانگ لے تیری شادی. کبھی کسی سے میں نے کوئی چیز نہیں مانگی، مانگنا تو بہت بری بات ہے. تو پھر چل بازار چل، اپنے خرید لیتے ہیں. روتے ہیں تو بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے خرید. تو یہ جو تینے پہن رکھے نا بہت میل ہے، اس کو تو دھو لے کم سے کم. ہاں جی دھو لیا. وہ ایک جوڑا تھا جو لے کے بھاگ کے آئے تھے. اصل کا وقت ہو گیا، کچھ گیلا کچھ سوکھا، آگے نکاح ہو گیا. لڑکی کے گھر والوں نے پوچھا بیٹی تھوڑے دنوں کے بعد، ہاں جی کیسا پایا؟ مولوی کی بیٹی تھی. ابا جی کتابوں میں تو بہت پڑھا، جنت اور سکون اور چین، مجھے تو اللہ نے دنیا ہی میں دے دی. اب یہاں تو ماشاءاللہ تو جل چولہے کی آگ میں، تو جل چولہے کی آگ میں، میں جلوں گا عشق الہی کی آگ میں. جیسے لونڈیاں ہوں. حق الذی حق بالحق، ہر حق والے کو اس کا حق. تو یہ حضرات ہمیشہ مولانا احمد علی صاحب کے پاس آیا کرتے. مفسر قرآن مولانا علی میاں صاحب بھی ان کے شاگرد، مولانا منظور نعمان صاحب بھی ان کے شاگرد. ایک دن مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب اور یہ دونوں حضرات کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوبیاں، تمہارے ابا ایسے تھے ایسے تھے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ مولانا الیاس صاحب کے اخلاص کی کھلی دلیل ہے کہ دنیا چار طرف سے کھینچی اس محنت کی طرف آ رہی.
یہ فرما کر یوں فرمایا ایک بات یاد رکھیو میری، ایک بات یاد رکھیو میری، کسی بھی دینی حق پرست جماعت، کسی بھی دینی حق پرست جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے دینی کاموں کو حقیر اور معطل سمجھو کہ تم نے باطل کر دیا۔ یہ جیسے بہت جذباتی کہہ دیتے ہیں نا، ارے مدرسے کہاں مدرسے کھانا ہے تبلیغ، یہ باطل میں ان کا قدم پڑ گیا۔ مولانا احمد علی صاحب، کسی دینی حق پرست جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے دینی کاموں کو حقیر اور معطل اور بیکار سمجھے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے دین کے سارے کام ہمارے ہیں۔ ایک دفعہ میوات کی جماعت آئی تو مولانا الیاس یہ حضرت جی نے مولویوں کو کیا ہو گیا، تبلیغ تو کرتے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا تیرے سے تو تیری بھینس کا گوبر نہیں چھوٹتا، تم سے بخاری چھڑوانا چاہتا ہے بھائی۔ لیکن جب کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی اسی سال کی بات، پچھلے سال کی، یہ رمضان کی تعطیلات آ رہی ہیں، طلبہ کی جماعتیں بنتی ہیں، تو ایک آسام کے شیخ الحدیث صاحب اپنے طلبہ کی جماعت کے ساتھ چلے میں آئے۔ رمضان کا چلہ تھا، رمضان کی چھٹی۔ ایک دن آئے میرے کمرے میں، کہنے لگے کہ مول صاحب وہ جی تو چاہتا ہے، بہت جی لگا، سال لگے میرا، لیکن بخاری شریف میرے ذمے ہے۔ طلبہ کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیسے لگاؤں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آسام میں علماء بہت ہیں، آپ اور آپ کے علم میں ہوں گے، آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کی جگہ بخاری پڑھا لیتا ہو ایک سال، وہ بچوں کا نقصان نہ ہو، آپ کا سال لگ گیا۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، آئے مول صاحب اللہ نے انتظام کر دیا، اور تب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھ سے بھی اچھی پڑھائیں گے۔ سال لگا کے وہاں گیا بنگلہ دیش، ایک مفتی صاحب کہنے مول صاحب آج کی تمہاری تقریر سے میں نے سال لکھایا ہے، لیکن میں نے ایک کام شروع کیا ہے، میں کیا کروں؟ کیا کام شروع کیا؟ یہ جو ہمارے بنگال کے جو لڑکے ادھر پڑھ کر آتے ہیں باہر سے، اور اچھی استعداد کے ہوتے ہیں، ایسے لڑکوں کے لیے میں نے افتاء کا کام شروع کیا، ان کو افتاء کی مشکلات۔ اب میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا کہ مول صاحب کب سے ہوتا ہے؟ کچھ وقت بتایا اتنے دنوں سے۔ میں نے کہا اس میں کچھ تو آپ کے اعتماد پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے حوالے کر کے آپ کی تشکیل زیادہ دور نہ ہو، قریب میں ان کو بتا دیں، مشورے والوں کو اور ذمہ داروں کو، کہ اگر کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے اور آپ کی طرف رجوع کرنے کا مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے آ کر کے پچھلے سال ملاقات ہوئی کہ الحمدللہ میرا اس ترتیب سے سال ہے۔ علماء کا احترام، علماء کو ساتھ لینا، ان کو ذمہ داریاں دینا، اپنے بارے میں سب سے کم، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، باقی سب۔ فرمایا تھا کہ سارے کام ہمارے، فرمایا کتاب لکھنا، یہ واضح ارشاد کرنا، یہ سارے ہمارے کام ہیں، ہماری ذمہ داری تھی، یہ تو ہمارے معاون ہیں۔ اس لیے کہا جب دین کے کام کرنے والوں کو معاون سمجھو گے تو یوں لکھا ہے حق جو پھیلتا ہے وہ آپس کے تعاون سے پھیلتا ہے، اور باطل جو پھیلتا ہے وہ گروپ بندی اور پارٹیوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو باطل میں جو کتنی پارٹیاں ہوتی، اللہ نہ کرے اگر ہمارے کام میں یہ ان کے آدمی ہیں، یہ ان کے آدمی ہیں، یہ ان کے آدمی، کہ ان سے زیادہ امت کو نقصان پہنچانے والا اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں۔ لیکن حضور نے تو امت بنائی تھی، سلمان ایران سے آئے تھے، کیسے سینے سے لگایا تھا، یہ نہیں کہا تھا یہ تو ایرانی ہے، یہ تو بلال تو حبشے کا ہے، غلامی، ایسا کیا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت امت کے حوالے کی تو سب سے پہلے عصبیت کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تھا،
تم نے دیکھ لی ہے میری محنت کی طاقت کو کہ جب آیا تھا تو ایک آدمی اللہ کو ایک کہنے والا نہیں تھا اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس محنت نے کہاں پہنچایا؟ کیوں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایران کا اور حبشے کا ہے، فلانا کا اور یوں ہے اور وہ ہے، سب ہمارے ہیں۔ اگر تم میرے والی محنت کو، میرے والے مزاج سے، میرے والے اصولوں سے، میری والی قربانیوں سے، میری والی شفقتوں سے، میرے والے پیار سے، اور اپنے بارے میں کیا کہہ رہے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، پروردگار مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار، میری اپنی نظر میں چھوٹا، اور تیرے مخلوق کی نظر اپنے لیے تو یہ ہے۔ اب بات آئی کہہ دوں، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا درس ہو رہا تھا حدیث گنگو شریف، اب مسئلہ یہ آیا، حضور نے یوں فرمایا لا تفضلونی علی اخی یونس بن متی، مجھے میرے بھائی یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ طالبان نے کہا کہ حضرت تو بے اتفاق حضور جو ہے وہ افضل الانبیاء ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کون سی بات ہو رہی تھی، بارش ہو گئی تو بچے تو کتابیں اور تپائیاں لے کے بھاگے کہ کتابیں طرح۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ خود بچوں کی جہاں چپلیں اور جوتے تھے ان سب کی جوتیاں اور چپلیں اکٹھے، میرے بچوں کی چپلیں خراب ہوئی لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش رک گئی، درس شروع ہوا۔ ہاں بھائی کیا ہو رہا تھا جی؟ وہ یہ سمجھ میں آئی یہ حضرت پر؟ اچھا بہت سی چیزیں مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے، بڑوں کے تجربے، بڑوں کے مجاہدے، بڑوں کی رہبری۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت آپ استاد اساتذہ، شیخ المشائخ، پیران پیر آپ کو سچ، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب بارش ہوئی تو میں تو تمہاری جوتی اٹھانے کے قابل بھی اپنے کو نہیں سمجھتا ہوں، میرے اندر نہیں ہے۔ آدمی یوں نہیں بڑا بنتا، جب اندر میں چھوٹائی ہوتی ہے تو اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں، اور جب پہلے دن کیونکہ پھر اس کو ایسا گراتے ہیں کہ دنیا اللہ حفاظت کرنا۔ اس لیے دوستو کام ہے، امانت ہے، ہر طرح کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر، اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہو کر اللہ کا شکر۔ میں نے تو کہا پہلے بھی کہ میں مولانا ابراہیم صاحب کا تشریف آئے تھے اور آ کے کئی دن تک کئی مرتبہ مختلف موقعوں پر فرمائے بھائی کام ماشاءاللہ ہمارا دل خوش ہے، اللہ پاک ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی شرارتوں سے، شیطانی اثرات سے، عصبیتوں سے، خود پسندی، خود رائی اور دنیا طلبی اور خود غرضی، ان رذائل سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ موت تک اخلاص کے ساتھ اللہ پاک آگے بڑھتے رہنے کے لیے قبول فرمائے۔ ہماری بھی تشکیل ہوتی ہے، تشکیل شدہ، تم تو سارے تشکیل کرنے والے ہو نا، ارے آپ تو سب تشکیل کرنے والے ہو نا، آپ کو اپنے اپنی مسجدوں میں ذمہ داریاں نہیں دی ہے؟ بولو سبھی بھائی 5 مسجدیں 15 مسجدیں اس کی ذمہ داری دی ہے نا، اتنی شہر دی تو کیونکہ نبوت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی اپنے کو پیش کرتے ہیں عملی طور پر۔ یہ مجمع جتنا اس کو اپنا کام بنانا، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے تقاضے کو ہر تقاضے پر مقدم رکھیں گے۔ جب یہ ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تیار ہیں؟ جی خود ہی کر لو گے بس، پھر بزرگ بن جاؤ گے۔ کرتے ہوئے کرانا، لگتے ہوئے لگوانا، یعنی باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔
اللہ مجھے بھی قبول فرمایا، تمہیں بھی قبول فرمائے۔ اور بھائی میں ہے نا تمہارا پرانا کا، میں نے تو کہا تھا کہ ابھی تو مولانا ابراہیم صاحب آ کے گئے، پھر ابھی میں ہونے والا ہے، میں کیا بات کر لوں گا تمہارے پرانوں سے؟ میں تو خود ہی تمہارے پاس بیٹھتا سوچتا سمجھتا، لیکن ہو گئی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ اللهم لك الحمد في بلائك وسنيعك وسنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وسنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الكرم۔ اے اللہ، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ، بے وسولیاں کیا کسی نے کی ہوگی، اللہ، معاشیتیں کیا کسی نے کی ہوگی، اللہ جی جو میں نے کی ہے اللہ مجھے معاف کر، آمین، کے حسن زن کی لاج رکھے اے اللہ، اور امت کے حسن زن کی لاج رکھ کر کے جو اس کام کی طرف منسوب ہے ہر ایک اس کو کس نظر سے اے اللہ، جب ان کا حسن زن ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کے نبھا کر ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، بندگی میں، نیابت میں، امت بننے میں اے اللہ، ہم امت میں دراڑیں پڑنے، امت کے جوانوں کی صلاحیتوں کو برباد کرنے اور امت میں پھوٹ ڈالنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ اللہ اس سے زیادہ بدقسمت کون جس کی باتوں سے دل پھٹ رہے ہوں اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو اور گروپ بن رہے ہوں، اللہ ایسا نہ بنے۔ آمین۔ اللہ ہمیں اس مسجد تقوی کی بنیاد پر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، کہ جو دلوں کو جوڑا کرتی ہے جو محنت، اور جو بھائی بھائی بنا دیتی ہے اور مواخات قائم کراتی ہے، اور ان کے ہاتھوں دنیا میں ایمان کی لہریں چلا کرتی ہے، علم کے چشمے جاری ہوا کرتے ہیں، تیرے نام کی رٹ لگانے والے کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا مرد اور کیا عورتیں، ہر ایک کا تذکیہ ہو رہا ہو۔ اے اللہ، تیری قدرت تو ہر چیز پر ہے، پہلے بھی تو نہیں کیا ہے، اب بھی تو ہی کر رہا ہے، آئندہ تو ہی کرے گا۔ اے اللہ، صحابہ کو تو نے پسند کیا تھا، انہی سے اللہ تو تو آج بھی وہی اللہ ہے، تیری تو وہی قدرت ہے، ہم لاکھ گندے ہیں، کام ہمارے ہاتھ آیا ہے، تیرا کام تو وہی ہے، تیرا نام وہی، تیرا کام وہی، تیرے نبی وہی، تیرا کلام وہی، تیرا قرآن وہی۔ اے اللہ، تو تو گوبر میں سے گلاب نکالا کرتا ہے، تو تو گوبر میں سے گلاب ہماری گوبر جیسی زندگیوں کو اے اللہ گلاب والی زندگی بنائے، سچی بندگی، سچی غلامی، سچا عمل۔ اے اللہ، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے دوست احباب کی، اے اللہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی پوری بخشش کا فیصلہ کرنا، پورے دین کو پوری دنیا میں عافیت کے ساتھ اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کی جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو اے اللہ اس میں پانی دینے کے لیے، اس کی سچائی کے لیے استعمال فرما لے۔ ہمارے سفر کو، حضرت کو اپنے طرف سے ہمارے حق میں، جن کو چھوڑ کر آئے ان کے حق میں، جہاں جا رہے ہیں وہاں والوں کے حق میں، جہاں رہے وہاں والوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں، اور عام انسانیت کے حق میں، ہدایت کی لہریں، ہدایت کی ہوائیں، ارے اللہ، جھوٹ کے، مکاری کے، دھوکے بازی کے اور خلاف شرع سنت کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ تو ہی کر سکتا، تیرا علاوہ کیوں کر سکتا؟ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، بے بس و بے کس ہیں، ذرا سے ناپاک جذبے پر، ذرا سے خواہش پہ اے اللہ تجھے بھی، تیرے نبی کو بھی، آخرت کو بھی، قبر کو بھی بھول جاتے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان سارے ساتھیوں کو
ہم نے شہری کی قیامت تک کی نسلوں کو اپنے کرم سے قبول کیا۔ آمین تیرے جن بندے بندیوں نے جب کبھی ہمارے ساتھ جس طرح کا جو احسان جانی مالی جاہی علمی جو کیا ہو، ان کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے بھائی بہنوں کی، ان کے بھی بچوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی پروردگار دنیا اور آخرت دونوں بنا دے۔ جتنی دعائیں پہلے کی ہے اے اللہ اسے بھی قبول فرما، آمین۔ آئندہ جتنی کریں اسے قبول فرما، اس وقت جو رہ گیا ہے اپنے خزانے سے چھانٹ کے برآمد فرما۔ دنیا والا ہونا چاہتی ہے، ہم اس سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ دعوت کی وسیلت ہمیں نصیب فرما، آمین۔ دعا کی قوت و کمال نصیب فرما، آمین۔ اور دعاؤں کے ذریعے مسائل کا حل کرانے والے ہمارے دوستوں میں، ہمارے ساتھیوں میں جو اپنے گھریلو مسائل میں، کاروباری مسائل میں، اے اللہ اپنے بیٹے بہو بیٹوں کے مسئلے میں جو جس طرح کی پریشانی میں، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جن کا جو مسئلہ ہو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ ہائے اللہ تیرے بعد کسی کے سہارے کی اور تیرے بعد کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔